بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین قاسم الجبارین وقاطع دابر المعتدین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین مولانا ابی القاسم محمد وعلى آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی العالمین۔ امام زمانہ بدل بھیجیں۔ واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال الحكيم في كتاب المتين وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہماری اس مجلس کو اپنی عبادت قرار دے، اپنے قرب کا وسیلہ بنا دے۔ وہ قادر مطلق اور فیاض مطلق ہے، اس کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ زبان پر ایسے لفظ لانے کی توفیق بخشے جس میں اس کی رضا اور خوشنودی اور امام زمانہ کی تائید شامل ہو۔ ایک دفعہ پھر اپنی زبانوں کو معطر کرے محمد و آل محمد بدرود بھیج کر۔ آغاز سخن میں آپ سب بزرگان کا، یہاں کے مشران کا اور بالخصوص جناب قبلہ جوادی صاحب اور علماء اور زعماء کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے عزت افزائی کی اور مجھے موقع دیا کہ میں یہاں آؤں اور آپ سے ملاقات کر سکوں، مل سکوں اور شہداء کی اس بابرکت محفل میں شریک ہو سکوں۔ میرے لیے سعادت اور خوشبختی کا مقام اور خدا کا شکر بجا لانے کا مقام ہے کہ اس نے مجھے توفیق دی اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ہم آج یہاں پر شہداء کی شہادت کی برسی کی مناسبت سے جمع ہیں۔ کہ چند سال پہلے 2006 اور 2013 میں اور اس کے علاوہ بھی ہمارے عزیز، ہمارے بھائی، ہمارے جوان بزرگ شہید کر دیے گئے، اور یہ جو سلسلہ ہے صرف اس علاقے کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ پورے پاکستان میں اس طرح کے واقعات ہمارے سامنے موجود ہیں کہ ہمیں نشانے پہ رکھا گیا، حملے ہوئے مساجد پر، امام بارگاہوں پر، عزاداری کے جلوسوں پر اور اس طرح کے مختلف مقامات پر، بازاروں میں، دکانوں پر۔ سوال یہ ہے کہ ایک ملک جہاں حکومت ہو، جہاں ادارے ہوں، جہاں مختلف
ایجنسیز موجود ہوں، آخر یہ کیوں کر ہوا، کس لیے ہوا کہ اس وطن کے بیٹوں کو بے دردی سے قتل کیا گیا، انہیں بسوں سے اتار کر مارا گیا، ان کے شناختی کارڈ دیکھ کر انہیں مارا گیا، اور پھر جب یہ دہشت گردی کی آگ بڑھی تو پھر اس نے کسی پر رحم نہیں کیا، پھر اس میں ہر خشک و تر جلنے لگا۔ یہ کیوں ہوا ہمارے ساتھ؟ اس کے اسباب کیا تھے؟ اس وطن میں کیوں ہوا؟ یہ حقیقت میں پاکستان پر ظلم ہوا، بہترین فرزند اس وطن سے چھین لیے گئے۔ کنہوں نے کیا یہ؟ اہداف اور مقاصد کیا تھے؟ وہ لوگ چاہتے کیا تھے؟ کیا وہ اسباب ختم ہو گئے یا نہیں؟ پھر ممکن ہے آئندہ اس طرح کی کارروائیاں ہوں۔ معصوم فرماتے ہیں کہ من عرف الزمان آمنا، جسے اپنے زمانے کی معرفت اور پہچان ہوتی ہے وہ محفوظ ہوتا ہے، وہ سکیور ہوتا ہے۔ آخر کیسے ہو سکا یہ؟ جس ملک کے اندر ہم ایک ملک تھے کہ بنانا ریپبلک نہیں تھے، اس کے ادارے تھے، سسٹم تھا اس کا، ایسے کیوں ہوا ہمارے ساتھ اور پھر اس وطن کے بیٹوں کے ساتھ، شیعہ اور سنی کے ساتھ، مسلم اور غیر مسلم کے ساتھ؟ نہ یہاں ہندو بچا، نہ عیسائی، نہ کوئی، نہ مسجد، نہ امام بارگاہ، نہ چرچ، نہ بازار، نہ اسکول، نہ دربار، کچھ بھی محفوظ نہیں رہا یہاں پر۔ بسم اللہ۔ کیوں ایسے ہوا یہ؟ اتنے ہزاروں شہید دینے کے بعد بھی ہمیں نہیں سوچنا چاہیے؟ کیا ہماری اندرونی کمزوری تھی ایز ایک مکتب فکر کے؟ ہمارا قصور کیا تھا؟ دوستو، اس حوالے سے چند جملے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ 1400 سال سے ہم نے خون دیا ہے، ہم خون کے دریا سے گزرے ہیں، لیکن ہماری تاریخ یہ رہی ہے کہ ہم نے کبھی ظلم کے آستانے پہ سر نہیں جھکایا۔ تاریخ دیکھیں اپنی، جہاں سے ہم انسپائر ہیں اس جگہ کو دیکھیں، کربلا کو دیکھیں آپ۔ کربلا سخت ترین حالات میں بھی عزت کے ساتھ سر اٹھا کر جینے کا سبق دیتی ہے۔ کربلا ہمیں یہ کہتی ہے حیات من ذلہ، سخت ترین حالات میں بھی ظالموں کی امرائی کا ننگ قبول نہیں کرنا، اس آر کو قبول نہیں کرنا کہ ہم ظالموں کے ساتھی بن جائیں۔ حیات من ذلہ یعب اللہ ذالک لنا ورسولہ والمؤمنون وحجور طابت وطہرت۔ یہ کربلا سے سبق ہے ہمارے لیے۔ انی لا اری الموت الا سعادہ ولا الحیات مع الظالمین الا برما۔
کربلا کا شہید امام ہمیں یہ سبق دے رہا ہے کہ ظالموں کے ساتھ زندہ رہنا ننگ اور عار ہے، ان کا ساتھ دینا ننگ اور عار ہے، اور ہم کبھی قبول نہیں کر سکتے یہ۔ ہم جس علی اکبر سے انسپائر ہیں ہمارے جوان اور ہم، اس میں اتنی غیرت اور حمیت تھی، جب ان کے سفر کے مبارک پر تلوار لگی، ضرب لگی، نیزہ لگا، جب تک طاقت تھی گھوڑے کے گلے میں بائیں ڈالے رہے اور دشمن کے سامنے گرنا دوبارہ نہیں کیا، نہیں گرنا دشمن کے سامنے جب تک طاقت ہے، گھوڑے سے نہیں گرنا ہے ہم نے۔ ہم قاسم بن حسن سے انسپائر ہیں، جنہوں نے 13 سال کے سن میں کم از کم 30-40 ہزار تعداد ہے یزید کے لشکر کی جو تاریخ نے لکھی ہے، جو کم سے کم لکھی ہے، 13 سال کا 3 دن کا بھوکا اور پیاسا بچہ ظالموں کے آگے سرنڈر نہیں کرتا، خون کے آخری قطرے تک ان کا مقابلہ کرتا ہے۔ ہم اس مکتب سے تعلق رکھتے ہیں۔ طول تاریخ میں ظالموں کے ساتھ ٹکرانے کا پرچم اور مظلوموں کی حمایت کا پرچم ہمارے ہاتھ میں رہا ہے۔ ہم تھے وہ جو دیواروں میں زندہ چنے گئے لیکن جھکے نہیں۔ ہم زندانوں کی تاریخ کوٹھڑیوں میں پھینک دیے گئے، وہاں شہید ہو گئے، لیکن ہم نے ظالموں کے ساتھ ہاں میں ہاں نہیں ملائی۔ یہ ہماری تاریخ ہے، طول تاریخ میں ہم ایسے رہے ہیں۔ ہماری تاریخ کا ہر صفحہ، ہماری تاریخ کی کتاب کا ہر صفحہ، ہر سطر، ہر لفظ لہو رنگ ہے، خوبصورت ہے، روشن ہے، روشن خون کا رنگ لیے ہوئے ہے، لہو رنگ ہے۔ اور ڈاکٹر آیتی شہید نے کہا تھا ہر رنگ کو یزید مٹا سکتے ہیں لیکن لہو کے سرخ رنگ کو دنیا کا کوئی یزید نہیں مٹا سکتا۔ حسین یا حسین، لبیک یا حسین، حسین یا حسین، لبیک یا حسین، حسین یا حسین، لبیک یا حسین، حیدری، علی رحمت اللہ، فوزی علی لعنت اللہ۔ لہذا آپ میں یہ پوٹینشل موجود ہے، آپ میں یہ پوٹینشل موجود ہے، آپ میں یہ طاقت موجود ہے۔ تاریخ گواہ ہے، پاکستان بنا آپ نے ساتھ دیا تو بنا، کوئی شک نہیں، آپ نے ساتھ دیا تو پاکستان بنا، شیعہ سنی اکٹھے ہوئے تو پاکستان بنا۔ قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال اکٹھے ہوئے تو پاکستان بنا۔ افواج پاکستان، افواج پاکستان کا بلند ترین اعزاز نشان حیدر ہے۔ افواج پاکستان جب طاغوت سے برسر بیکار ہوتی ہے تو علی کا سہارا لے کر کامیابی سے ہمکنار ہوتی ہے۔ لہذا قائد اعظم محمد علی جناح ایک شیعی عقل جس نے قیادت کی، لیڈ کیا، علامہ محمد اقبال قدس سرہ رحمت اللہ علیہ، ایک عظیم مفکر، یہ اکٹھے ہوئے پاکستان بن گیا۔ اگر قائد اعظم کو الگ کر دیتے پاکستان نہیں بن سکتا تھا۔ دوستو، پاکستان بنانے میں ہمارا خون، ہمارا مال، سب کچھ شامل ہے پاکستان کو وجود دینے میں۔ لہذا جس نے بھی، آپ میں یہ پوٹینشل ہے، آپ کو نہیں دبایا جا سکتا، آپ کو نہیں جھکایا جا سکتا جب تک آپ اکٹھے ہو، جب تک آپ منسجم ہو، جب تک آپ میدان میں موجود ہو۔ اگر آپ میدان میں موجود ہو، پاکستان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، پاکستان کو نہیں توڑ سکتا، پاکستان کو کمزور نہیں کر سکتا۔
دشمن اپنے منصوبوں کو کامیاب نہیں بنا سکتا جب تک آپ میدان میں موجود ہو. لہذا دشمن نے پاکستان کی ایک اور نقطہ سن لو، اور سے دور پڑے محمد والے محمد پر. بس ایک وجہ آپ کے اندر وہ پوٹینشل ہے، وہ طاقت ہے جس کا تعلق کربلا سے ہے. ائمہ علیہ السلام کی امامت میں 1400 سال کا سفر جو آپ نے طے کیا ہے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے. جو 1400 سال سے آپ نے کربلا کے ساتھ اپنے تعلق کو ہر مشکل کے باوجود باقی رکھا ہے، اس کی بڑی قیمت ہے، بہت اہمیت ہے اس کی. امریکہ نہ سعودیہ سپر پاور بنا. دور پڑے محمد والے ان پر سنیں. دوسری چیز، پاکستان بڑی اہم جگہ پر واقع ہے. 5 ارب انسانوں کی کنیکٹیوٹی کا ہب ہے، یعنی 5 ارب انسانوں کو آپس میں ملاتا ہے. دنیا میں 7 ارب کچھ کروڑ آبادی ہے. 7 ارب میں سے 7.25 ارب میں سے 5 ارب انسانوں کو پاکستان آپس میں جوڑتا ہے. یہ بہت عام ہے. آپ دیکھ لیں، پاکستان کے ایک طرف انڈیا ہے اور چین ہے، ایک طرف آپ دیکھیں افغانستان اور پورا سینٹرل ایشیا ہے، دوسری طرف ایران اور پورا ویسٹرن ایشیا ترکی تک چلا جاتا ہے سلسلہ یہ، اور یورپ تک. پاکستان یہاں بیچ میں ہے. بہت عام جگہ پر پاکستان واقع ہے. دل ہے ایشیا کا پاکستان، دل اس جگہ پر پاکستان واقع ہے. اب اگر چین نے ترقی کرنی ہے، چین نے آگے بڑھنا ہے، تو اس کو پاکستان کے ذریعے گوادر تک پہنچنا ہے. وگرنہ چین کی جو معاشی ترقی کی جو ریشو ہے وہ کمتر ہوتی چلی جائے گی. چین کو پاکستان چاہیے، پاکستان کا راستہ چاہیے. چین نے اگر دنیا تک پہنچنا ہے تو ایک اور راستے سے جو زمینی راستہ ہے بہت اہم ہے. چین کو اگر آپ دیکھ لیں، چین کی 94% آبادی چین کے مشرقی علاقے میں آباد ہے. چین کا جو مغربی علاقہ ہے وہاں پر صرف 6% آبادی ہے. خالی ہے چین اس علاقے جو پاکستان کی طرف آتا ہے. میرا چین نے اگر آگے بڑھنا ہے تو چین کو گوادر تک آنا ہوگا، اور پاکستان کے ذریعے. چین کی ضرورت ہے پاکستان. چین کا آئندہ اور فیوچر پاکستان سے مربوط ہے. پاکستان اتنا اہم ہے. اگر انڈیا میں ترقی کرنی ہے، مقابلہ کرنا ہے دنیا کے اقتصاد میں، معیشت میں، اس کو اگر سینٹرل ایشیا، رشیا اور ویسٹرن ایشیا تک زمینی راستے سے جانا ہے تو پاکستان کا ذرا ممکن نہیں ہے. اسی طرح سے اگر سینٹرل ایشیا، رشیا اور ویسٹرن ایشیا کے ممالک کو چین اور انڈیا تک ایک بڑی منڈی ہے، اپنے وسائل پہنچانے ہیں، انرجی پہنچانی ہے، تیل پہنچانی ہے، گیس پہنچانی ہے، وہ پاکستان کے راستے ہے. کتنی عام جگہ پر پاکستان واقع ہے. لہذا اگر امریکہ نے چین کو کنٹرول کرنا ہے تو پاکستان کو نہ عمل کرنا ہوگا، ڈیسٹیبلائز کرنا ہوگا. پاکستان جتنا کمزور رہے گا اتنا ہی ایشیا کمزور رہے گا. دوسری جگہ پاکستان اہم جگہ پر واقع ہے. یہاں پر ہمیں بہت زیادہ خطرات ہے. آپ خود جانتے ہو بعض اوقات آپ کا علاقہ ایک ایسی عام جگہ پر واقع ہوتا ہے کہ آپ کے دشمن خود بخود بن جاتے ہیں کیونکہ وہ اس راستے میں آپ کو رکاوٹ سمجھتے ہیں. یہ بہت عام مسئلہ ہے. پاکستان کو اگر ایشیا کو ڈسٹیبلائز کرنا ہے، اگر یورپ سے جو پاور ایشیا کی طرف شفٹ ہو رہی ہے اس کو کنٹرول کرنا ہے تو پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرو، کمزور کرو.
اب پاکستان کے کئی دشمن ہیں. دہشت گرد چاہتے ہیں پاکستان کمزور ہو, انڈیا چاہتا ہے پاکستان کمزور ہو, امریکہ چاہتا ہے پاکستان کمزور ہو, اور امریکہ کے ہماری الائز بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان کمزور ہو. تو کیسے کمزور کریں گے؟ پاکستان کی طاقت کو توڑیں گے. پاکستان کے دفاع کی فرنٹ لائن شیعہ ہے, شیعہ. انہیں توڑو, ان کی طاقت کو توڑو, انہیں مارو, انہیں پاکستان سے کاٹ کے پرے کر دو, انہیں پاکستان سے الگ تھلگ کرو. یہ طاقتور ہیں, اگر انہیں پاکستان سے الگ تھلگ نہ کیا تو پاکستان کو ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے, پاکستان کے خلاف اپنے منصوبوں پر عمل نہیں ہو سکتا. آپ کو یاد ہوگا پارا چنار محاصرے میں تھا ہر طرف سے. کیوں؟ 7 ایجنسیز کے اندر اب تو ضلع بن رہے ہیں. ایک جگہ تھی جہاں پاکستان کا جھنڈا تھا, وہ کلم ایجنسی تھی, وہ پارا چنار تھا. وہ ہر جگہ حملے ہوئے, ہماری سیکورٹی کے جوانوں کے اوپر ہر جگہ حملے ہوئے, ہر ایجنسی پہ حملہ ہوا سوائے کلم ایجنسی اور پارا چنار کے. اہل تشیع چونکہ اس وطن سے وفا رکھتے ہیں, با وفا ہیں. کیوں با وفا ہے؟ انہوں نے وفا کرنے کو حضرت ابی الفضل عباس سے سیکھا ہے. ہم کبھی بے وفا نہیں ہے تاریخ میں, ہم نے ہمیشہ وفا کی ہے, ہم نے عہد نبھائے ہیں. لہذا پاکستان میں شیعوں کو کمزور کرو, ان کی طاقت کو توڑو, انہیں اندر سے بھی توڑو اور باہر سے بھی مارو ان کو. یہ اصل میں یہ اصلی حملہ پاکستان پر تھا, اسلام پر تھا, دین پر تھا, ہماری طاقت کو توڑنے کا. شہید قائد کو اس لیے مارا گیا تھا کہ وہ طاقت کی نشانی تھا, وہ مرکز بن چکا تھا, طاقت کا مرکز, بصیرت کا مرکز, شعور کا مرکز, ہمت اور ارادے کا مرکز تھا. وہ بلند قدر قامت رکھنے والی شخصیت, معنوی روحانی شخصیت. انہیں وہ جانتے تھے کہ ابھی تو جوان ہے یہ, اگر ان کا اثر نفوذ بڑا دشمن 100 سال بعد دیکھتا ہے اور اپنے منصوبوں پر عمل کرتا ہے. انہوں نے سوچا اندر سے بھی توڑو ان کو اور باہر سے بھی توڑو اور مارو ان کو. پھر ان کے ساتھ فقط یہ نہیں, انہیں کافر بناؤ اور تمام مسلمانوں سے ان پر حملہ کرواؤ. انہیں کافر کہو, کافر, تکفیر کرو ان کی, انہیں معاشرے میں منفور بنا دو, آئسولیٹ کر دو, قادیانیوں کی طرح بنا دو. اگر ان کا کوئی جنازہ گرے تو کسی کو ہمدردی نہ ہو ان سے. اس لیے کہ اگر انہیں نہیں توڑو گے, ان 5 کروڑ سے زیادہ کربلائیوں کو نہیں توڑو گے تو پاکستان میں ان کے منصوبے کامیاب نہیں ہو سکتے. کیا لبنان میں اسرائیل اور امریکہ کے منصوبے کامیاب ہو سکے؟ کیوں نہیں ہو سکے؟ اس لیے کہ اہل تشیع تھے وہاں پر, انہوں نے شیعہ سنی کو یونائٹ کر کے, حتیٰ غیر مسلموں کو یونائٹ کر کے اسرائیل کو شکست دے دی. داعش کے ذریعے عراق توڑنے, شام توڑنے آئے تھے, توڑ سکے نہیں. اس لیے کہ بی بی کے حرم کا دفاع کرنے والے, مولا حسین کے حرم کا دفاع کرنے والے نہ ہوتے تو کب کا ٹوٹ چکا ہوتا. دوستو, پاکستان دشمن آپ کو جانتا ہے, وہ پہچانتا ہے آپ کو, وہ آپ کی طاقت توڑنا چاہتا تھا. ادھر سے مارو, دہشت گردی کرو, تکفیر کے ذریعے انہیں تنہا کرو, ان کی سیاسی طاقت, ان کی اجتماعی طاقت, ان کی معاشی طاقت, ان کی سماجی طاقت کو توڑ دو. انہیں بیچاری قوم بناؤ, انہیں ڈری قوم بناؤ, انہیں سیبی قوم بناؤ, انہیں کمزور قوم بنا دو. یہ ہے تفرقہ پھیلاؤ, شیعہ اور سنی کو لڑاؤ آپس میں, اور پھر تمام مسلمانوں کو ان کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دو. یہ دشمن تھا آپ کا.
تکفیر، دہشت گردی اور مسلمانوں کو سوشلی ہر لحاظ سے آپ کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا جائے، آپ کے اسلام کے پیکر سے کاٹ کر الگ کر دیا جائے۔ دشمن یہ چاہتا تھا۔ شروع ہو گیا ملک میں کیا ہو رہا ہے جی؟ شیعہ سنی لڑائی ہو رہی ہے۔ کوئی شیعہ سنی لڑائی نہیں تھی، وہ بنانا چاہتے تھے یہ۔ اس ملک میں کوئی شیعہ سنی لڑائی نہیں تھی، کچھ پاکستان کے دشمن، اسلام کے دشمن اس کو یہ رنگ دے کر اس کو گلی گلی کوچے کوچے میں یہ لڑائی پہنچانا چاہتے تھے، یہ آگ پہنچانا چاہتے تھے۔ ایک کمزور پاکستان انڈیا کو چاہیے تھا، ایک کمزور پاکستان امریکہ کو چاہیے تھا، ایک کمزور پاکستان اسرائیل کو چاہیے تھا، اور پاکستان کے دشمنوں کو جہاں وہ اپنی مرضی سے جو چاہے کرے، سارا پاکستان ایسا ہو، یہ وہ چاہتے تھے۔ یہ منصوبہ تھا ان کا۔ آپ مجھے بتلائیں پارا چنار کتنے سال معاشرے میں رہا؟ بہت عرصہ رہا، 5 سال تقریباً، 5 سال دہشت گردوں کے محاصرے میں، ہزاروں لوگ شہید ہو گئے۔ کتنے شہداء کے قاتلوں کو سزا ملی آج تک؟ کتنوں کو سزا ملی؟ کیا اس ملک میں عدالتیں نہیں ہیں؟ کیا اس ملک میں ادارے نہیں ہیں؟ کیوں نہیں ہوا ایسے؟ اس کا مطلب ہے ابھی تک ہمارے وطن کے دشمن گھس بیٹھیوں کی طرح غصے ہوئے یہاں مختلف جگہوں پر موجود ہے۔ دوستو، ایک خطرناک سازش تھی جو اس ملک کے خلاف تھی۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کوئی وہ تفرقہ پھیلانا چاہتے تھے، اس کا مقابلہ کس سے کیا؟ شیعہ سنی یونٹی۔ اگر پاکستان میں شیعہ سنی یونٹی نہ ہو تو باہر سے دشمن کا آنے کی ضرورت نہیں ہے، اندر سے ملک ختم ہو جائے گا۔ وہ اس ملک کو ایک مسلکی پاکستان بنانا چاہتے تھے، انتہا پسند مسلک والا پاکستان، جہاں ہر جو مرج ہو، ایک داعش کی سوچ رکھنے والا پاکستان۔ قائد اعظم اور علامہ اقبال نے مسلم پاکستان بنایا تھا، کسی مسلک کا پاکستان نہیں بنایا تھا قائد اعظم علامہ اقبال نے۔ مسلم پاکستان تھا، مسلم۔ نہ یہ شیعہ پاکستان تھا نہ سنی پاکستان تھا، یہ مسلم پاکستان تھا، مسلم۔ اگر شیعہ پاکستان بنایا جاتا تو اہل سنت ساتھ نہ ہوتے، اگر سنی بنایا جاتا تو شیعہ ساتھ نہ ہوتے، یہ کبھی بن ہی نہیں سکتا تھا۔ اور یہ باقی بھی ایسے ہی رہے گا، مسلم پاکستان باقی رہے گا۔ مسلم پاکستان، قائد اعظم کا پاکستان، علامہ اقبال کا پاکستان، مسلم پاکستان ہے، کوئی مسلکی پاکستان نہیں ہے۔ یہ بنانا چاہتے تھے اس ملک کو، اس ملک سے اس کا نیریٹو چھین کر اپنی مرضی کا غیر منطقی انتہا پسند سوچ والا نیریٹو دے رہے تھے اس ملک کے لیے۔ تو دوستو، یہ حالات اس لیے میں مارا گیا ہے، پاکستان کو کمزور کرنا ہے، کھوکھلا کرنا ہے، اس کی فرنٹ لائن کو توڑنا ہے، اور اگر شیعہ سنی کو لڑا دے آپس میں، مسئلہ حل ہے ان کا۔ اسلام کو بدنام کرنا ہے، دشمن کو، کئی دشمن نے ہمارے لیے ایک تیر سے کئی شکار کرنے کی کوشش کی، اسلام کا نام بدنام کیا جائے۔ دیکھو مسلمان ایک دوسرے کو مارتے ہیں، اسلام کو بدنام، دین کو بدنام، قرآن کو بدنام کیا جائے، اللہ اکبر کے نام پر بے گناہوں کا قتل۔ ایک سیاہ رات تھی، الحمدللہ ہمارے شہید مکتب ہے، شہید اسلام ہے، شہید قرآن ہے، اور شہدائے وطن ہے۔ ایک بڑے خطرناک منصوبے کو آپ نے اپنی بصیرت سے ناکام بنایا، علماء نے، زعماء نے، شخصیات نے، جوانوں نے، بڑوں نے، بوڑھوں نے،
مرد و زن نے حوصلہ نہیں ہارا اور اس طوفان کا مقابلہ کیا، اس کا رخ موڑا۔ آج الحمدللہ وہ کہاں گئے جو نفرتوں کے پجاری تھے، جو نفرتوں کے بیج کاشت کر کے انتہا پسندی اور دہشت گردی کو رواج دینا چاہتے تھے؟ آج وہ آئسولیٹ ہیں، ان کے منصوبے ناکام ہیں، لیکن کمپلیٹلی ناکام نہیں ہیں، ابھی بھی وہ کوشش کریں گے۔ دشمن سے کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ آج الحمدللہ جب ہم کہتے ہیں شیعہ سنی ہم ایک ہیں، یہ دین بھی کہتا ہے، قرآن کہتا ہے، ہمارا نبی کہتا ہے، ہمارے ائمہ کہتے ہیں، ہمارا مکتب کہتا ہے، اور ہمارے وطن کی بھی ضرورت ہے۔ یہ ہم ایک ہیں، یہ کوئی ٹیکٹکس نہیں ہے، یہ اصول ہے، یہ دین کا اصول ہے، ہم ایک ہیں، ہمیں یونائٹ ہونا چاہیے۔ خود قرآن نے کہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اعتصام کرو، اکٹھے ہو جاؤ، مل جاؤ، ایک ہی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اکٹھے ہو جاؤ، وحدت کی رسی کو، عزت کی رسی کو اکٹھے پکڑ لو۔ ظلم ستیزی کی رسی کو، یہ اللہ کی رسی ہے، ظالموں سے ٹکرانا یہ اللہ کی رسی ہے، اسے پکڑ لو۔ مظلوموں کی حمایت بھی اللہ کی رسی ہے، اسے اکٹھے پکڑ لو ظالموں کے مقابلے میں۔ یہ ہے بڑا فریضہ ہے، میدان میں رہنا ہے، سونا نہیں ہے۔ تفرقے کی کہیں سے آواز آئے سمجھ لو یہ شیطان کی آواز ہے، یہ دشمن کی آواز ہے۔ ہم نے اکٹھے ہونا ہے، جیسے مکتب بھی شیعہ سنی کو، پھر پاکستانی سارے اکٹھے ہوں۔ کیوں یہاں پر ایک ہندو عیسائی جو پاکستان میں پیدا ہوا، پاکستان کی مٹی کا فرزند ہے، وہ ڈرا ہوا اور سہما ہوا رہے؟ کیوں اس کے بچے خوف میں پلے؟ کیوں ایسے ہو؟ یہ پاکستان سب پاکستانیوں کا ہے، سب پاکستانیوں کا، کسی ایک کا نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی اپنے آپ کو اس کا سب سے زیادہ مالک سمجھے۔ یہ سب کا ہے، سب پاکستانیوں کا یہ پاکستان۔ لہذا اب دشمن کہ وار آپ کے سامنے ہے، اس کا تکفیر کا منصوبہ ناکام ہوا، اس کے دہشت گردی کا منصوبہ جو چاہتا تھا وہ نہیں کر سکا۔ ہم نے قربانیاں دی، تکفیر کا راستہ رکا، دہشت گردی پہلے کی نسبت کم ہوئی ہے، لیکن دشمن جو ہے وہ، میں نے پہلے کہا کہ غافل سے نہیں رہنا چاہیے، وہ پھر کچھ کر سکتا ہے۔ اس کو مختلف ایریاز میں جو شکست ہو رہی ہے، یہ ذہن میں رکھ لو آغا جان۔ اگر یہ حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو، جو میں نے پڑھا ہے، یہ میرا انالیسز ہے، اگر پاکستان سٹیبل ہو گیا، پاکستان میں اس کے فیصلے پاکستان میں ہونے لگے، اس کی خارجہ پالیسی اس کے نیشنل انٹرسٹ کے مطابق ہو گئی، اس کی داخلہ پالیسی اس کے نیشنل انٹرسٹ کے مطابق ہو گئی، آزاد خارجہ پالیسی اور داخلہ پالیسی بنی۔ پہلے نہ خارجہ پالیسی آزاد تھی، نہ داخلہ پالیسی آزاد تھی۔ تمام کے تمام سیکورٹی کے اداروں کو، حکمرانوں کو، انتظامی اداروں کے ہوتے ہوئے بھی اس ملک میں قتل و غارت گری۔ اس کا مطلب تھا کہ ہماری داخلہ پالیسی جو تھی وہ آزاد نہیں تھی، وہ کہیں سے ڈکٹیٹوری تھی۔ خارجہ پالیسی بھی ہماری آزاد نہیں تھی، ہم ڈکٹیٹور تھے۔
کسی کی لائن لے کے چل رہے تھے. ہم اپنے مفادات پر، اپنے نیشنل ٹرسٹ پر، اپنے قومی مفادات پر کمپرومائز کر رہے تھے، دھوکہ دے رہے تھے وطن کو، اور خیانت ہو رہی تھی وطن کے ساتھ. یہ تھا. اگر پاکستان سٹیبل ہو جاتا ہے، اگر پاکستان اندرونی طور پر مستحکم ہو جاتا ہے، ہم بھائی چارے کو پھیلاتے ہیں، شیعہ سنی ہم سارے پاکستانی اکٹھے بہترین زندگی کی طرف بڑھتے ہیں، اپنی یونٹی میں اضافہ کرتے ہیں، طاقت پیدا کرتے ہیں، ملک کے اندر ادارے ڈیلیور کرتے ہیں، حکومتیں ڈیلیور کرتی ہیں. اگر پاکستان طاقتور ہوتا ہے، سٹیبل ہوتا ہے، آپ یقین رکھیں امریکہ سٹیبل نہیں رہے گا. پھر لاجک اس کے پیچھے ایسا نہیں ہے. امریکہ کو شکست ہو رہی ہے. ویسٹرن ایشیا میں یعنی یمن سے لے کر عراق میں شکست کھا گیا. ایران نے انقلاب کے دن آج سے 40 سال پہلے شکست کھائی. 50,000 سے زیادہ امریکی فوجیوں کو ایران سے بھاگنا پڑا جب انقلاب آیا. دوسری جگہ جہاں سے امریکی فوجی بھاگے وہ لبنان تھا. پورا ویسٹرن ایشیا یہ وہ جگہ ہوتی تھی جسے کے بارے میں کہا جاتا تھا جس کے ہاتھ میں یہ ویسٹرن ایشیا، ایران سے لے کر سعودی عرب اور یمن تک یہ علاقہ جس کے ہاتھ میں ہوگا وہ دنیا پر حکومت کرے گا. آج جہاں پر امریکہ کو شکست ہو گئی، اس کے دہشت گردوں کو شکست ہو گئی، وہاں سے شکست ہو گئی، افغانستان میں بھی اسے شکست ہو گئی. امریکہ شکست کھا چکا اس پورے ریجن میں. امریکہ کے الہی شکست کھا چکے اس پورے ریجن میں. وہ اسرائیل جو نیل اور فرات تک پھیلنے کی باتیں کرتا تھا آج اپنے اندر دیواریں کھڑی کر رہا ہے اور حماس کے ساتھ 36 گھنٹے نہیں لڑ سکا. کمزور ہو گیا، ٹوٹ گیا اندر سے. یہ لوگ یہاں سے امریکہ نکلا کہاں پر؟ وینزویلا گیا ہے، وہاں پر بھی شکست کھائے گا. اس پوری دنیا پر اپنا غلبہ باقی رکھنے کے لیے وہ تفرقہ، وہ نفرتیں، وہ ملکوں کے درمیان جنگیں، لڑائیاں، بربادیاں، اقتصادی پابندیاں سب کچھ کرتا رہا ہے تاکہ اس کی چودراہٹ باقی رہے. اگر پاکستان طاقتور ہوتا ہے، امریکہ پورے ایشیا سے اس کو باندھنا پڑے گا. اس وقت حساس مرحلے میں ہمارا ملک ہے. ہمارے دشمن ہمارے ملک کو کمزور رکھنا چاہتے ہیں، کمزور. اس کو معاشی بحران، سیاسی بحران، سماجی بحران، امن و امان کا بحران، مختلف بحرانوں میں جکڑ کے رکھنا چاہتے ہیں پاکستان کو. یہ سب دشمن کے منصوبے ہیں. پر محمد اہل بیت محمد صلوات. لہذا ہم نے قسم کھائی ہے ہم شہیدوں کے راستے کو نہیں چھوڑیں گے. یہ عزت کا راستہ ہے، یہ شریفوں کا راستہ ہے، شریف اور غیرت مندوں کا راستہ ہے. یہ وہ راستہ ہے جس پر انبیاء چلے ہیں، اولیاء چلے ہیں، ائمہ چلے ہیں. ہم شہید ہو جائیں گے، تفرقہ بھی پھیلا لیں گے. ہم شہید ہو جائیں گے، وطن سے خیانت کرنے والوں کے مقابلے میں ہوں گے. اس میں ہمارا کوئی کمپرومائز نہیں ہے. ہم نہیں دیکھیں گے کون ہے، اس لیے کیا پہنا ہوا اور کیا نہیں پہنا ہوا. یہ ہماری مادر وطن ہے. اس کے خائن سے ہماری کوئی دوستی نہیں ہو سکتی. ہم اپنے مکتب پر جو کربلائی مکتب ہے، جو اہل بیت اور معصوموں کا مکتب ہے، ایک ذرا برابر بھی کمپرومائز نہیں کریں. کوئی یہ کہے ہمیں مار کے، ہمیں حملے کر کے، ہمیں کربلا سے، مولا حسین سے، خاندان رسول سے، ائمہ اہل بیت سے دور کر لے گا،
اس کا یہ خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا. ہم نے اس راستے پہ ہر حال میں رہنا ہے. ہم با وفا ہیں, ہم اس راستے سے بھی وفا کریں گے اور انشاءاللہ اپنے لہو سے لکھ کے چلے جائیں گے کہ ہم نے وفا کی تھی اپنے پہلے والوں کے ساتھ انشاءاللہ. کٹھن سفر ہے دوستو, بیدار رہنے کا دور ہے, خواب غفلت میں جانے کا دور نہیں ہے. میں کچھ موجودہ حکومت کے حوالے سے باتیں کرنا چاہ رہا تھا لیکن وقت نہیں بچا کہ ان کو بھی اپنی پالیسیاں درست رکھنی چاہیے, ان کی ڈائریکشن بھی صحیح ہونی چاہیے. ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جانا چاہیے. چالاکیوں سے کبھی بھی انسان منزل تک نہیں پہنچ سکتا. جن لوگوں کو ڈسٹرکشن سوٹ کرتی ہے, جن لوگوں کو اختلافات اور جھگڑے سوٹ کرتے ہیں, جن لوگوں کو مسلمانوں کے درمیان تفرقہ سوٹ کرتا ہے, ان کی ایکسس پاکستان میں اب ختم ہونی چاہیے. وہ ہماری نگاہوں میں گرے ہوئے ہیں. اس سلسلے عزت سے جینا, گدائی کے ساتھ انسان عزت سے نہیں جی سکتا. بھکاری کی عزت نہیں ہوتی. ہم تو اس کے ماننے والے ہیں جو ریاست مدینہ کا سربراہ تھا, اپنے پیٹ پر پتھر باندھ دیتا تھا. ہم تو ان کے ماننے والے جو شعب ابی طالب میں رہے لیکن جھکے نہیں. لہذا اپنے اوپر اعتماد کرو, سیلف کانفیڈنس رکھو, خود اعتمادی کو نہ کھو, ہاتھ سے نہ جانے دو. پینک میں, اضطراب میں, پاؤں پھولے ہوئے ہونے کی حالت میں جو بھی فیصلہ کرو گے غلط ہوگا. اعتماد کرو اپنے اوپر, اپنی قوم پر اعتماد. لوگوں کے ساتھ کھل کے بات کرو, حالات بتاؤ, اور پھر اسی کنویں میں نہ جاؤ جہاں پہلے گرے ہوئے تھے. بہت بابصیرت ہونے کی اور باشعور ہونے کی ضرورت ہے, ہمت کی ضرورت ہے, حوصلے کی ضرورت ہے. اللہ پر توکل کرو, ان دنیا پرستوں پر توکل نہ کرو, ان دنیا پرست طاقتوں پر توکل نہ کرو. یہ بربادی لے کے آئیں گی, آبادی کبھی نہیں لے کے آئیں گے. یہ کوئی جذباتی باتیں نہیں ہیں. لہذا بہرحال مشکل سفر ہے. ہم نے اس راستے پر ثابت قدم رہنا ہے. شہیدوں سے ہی ہمارا عہد ہے اور وعدہ ہے. بیدار رہنا ہے دوستو, اپنے آپ کو یونائٹ رکھنا ہے اندرونی طور پر. چھوٹے موٹے اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن اصل مسئلے میں, اصل چیزوں میں اکٹھے رہنا ہے. جو بھی اس راستے پہ چلا بالآخر زمانے کے فرعونوں, نمرودوں کا مقابلہ ہے جو کسی اصول کو نہیں مانتے, جو انتہائی مکار اور دھوکے باز ہے, جو معصوم بچوں پر بھی رحم نہیں کھاتے, خواتین پر بھی رحم نہیں کھاتے. جو بھی اس راستے پہ چلا ہے مشکلات کا شکار ہوا ہے. انبیاء مصیبتوں کا شکار, آئمہ مصائب کا شکار. تاریخ آپ کے سامنے ہے. ہر نبی مظلوم ہے, ہر امام مظلوم ہے, لیکن جتنا مظلوم میرا حسین ہے اتنا کوئی نہیں. بس 4-5 منٹ. جتنا میرا مولا اور آقا حسین مظلوم ہے اتنا کوئی مظلوم نہیں ہے. اب دیکھیں, اب مقایسہ کر کے دیکھ لیں, کمپیریٹیولی دیکھ لیں. پنجتن پاک کو دیکھیں ذرا, رسول پاک کا آخری وقت دیکھ لیں اور مولا حسین کا آخری وقت. رسول پاک کا آخری وقت ہے. اہل مقتل نے لکھا ہے کہ میرا حسین رسول پاک کے سینے پہ تھے, اللہ کے نبی کی آنکھیں بند تھیں. ایک مرتبہ آپ نے علماء سے سنا ہوگا
जब किसी की रूह निकलने का वक्त हो, जब किसी की रूह निकलने का वक्त हो तो उसके सीने पर बोझ नहीं होना चाहिए, वजन नहीं होना चाहिए। उलमा बयान करते हैं कि हत्ता अगर बटन तंग हो सीने के तो बटन खोल देने चाहिए। मेरी शहजादी ने देखा मेरे बाबा का आखिरी वक्त है, मेरे बाबा के सीने पर वजन नहीं होना चाहिए। मेरी शहजादी ने हुसैन को उठा लिया। मेरे अल्लाह के नबी ने आंखें खोल के कहा, बेटा मेरे हुसैन को मेरे सीने पे रहने दो। इन्नहु समरत हुआदी व कुर्रत ऐनी, ये मेरा मेवा दिल है, ये मेरी आंखों की ठंडक है। उसने खुदा की वफात होगी, गुस्ल कफन अली ने दिया और दफन कर दिया। जनाब सईदा कायनात का आखिरी वक्त है। आपने सुना होगा ना, अगरचे बाजुओं पर ताजियानों के सियाह निशान है, पसलियाँ टूटी हुई हैं, लेकिन मेरी शहजादी अपने घर में दुनिया से रुखसत हुई, गुस्ल कफन दिया, जनाजा अगरचे रात को उठा तो जरूर ना। मौला अली का आखिरी वक्त है, सर पे ज़र्ब लगी है तलवार, बिस्तर शहादत पर इमाम तशरीफ फरमा है, लेटे हुए हैं। मौला हुसैन की रो रो की आंखें जख्मी हैं। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने मौला हुसैन को देख के कहा, बेटा ये तेरा हाल कैसा? कहा, बाबा आपकी मजलूमियत रुला रही है, मेरा शेर बाबा। इस तरह बिस्तर पे लेटे हुए हैं। कहा, हुसैन अगरचे मैं मजलूम हूँ लेकिन ला यौमका यौमिका अबा अब्दुल्ला, लेकिन हुसैन जितना तू मजलूम है इतना कोई मजलूम नहीं। अगर मेरी दाढ़ी मेरे सर के खून से खिजाब हुई है, कोई ये फरमा रहे हैं कि तेरी दाढ़ी तेरे सर के खून से भी खिजाब होगी, अली अकबर के खून से भी खिजाब होगी, अली अकबर के खून से भी खिजाब होगी। इमाम हसन का आखिरी वक्त है, इमाम हसन का आखिरी वक्त है। जिगर के टुकड़े कट कट के बाहर गिर रहे हैं, संभालने वाले मौजूद है, बहन भी मौजूद है संभालने वाली। इमाम हुसैन रो रहे हैं। इमाम हसन इमाम हुसैन को देख के कहते हैं कि हुसैन तेरा ये हाल कैसा? कहा, भैया आपकी मजलूमी रुला रही है। इमाम हसन कहते हैं, ला यौमका यौमिका अबा अब्दुल्ला, हुसैन अगरचे मैं मजलूम हूँ लेकिन तुझ जैसा मजलूम कोई नहीं होगा। अब आए ना इमाम हुसैन का आखिरी वक्त देखे, हालत क्या है मेरे इमाम की। फवक़फ़ा लियस्तरीह साअतन, थोड़ी देर रुके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। जंग लड़ते लड़ते एक जालिम ने पत्थर मारा जो पेशानी पे लगा। इमाम ने अपना दामन उठाया अपनी पेशानी से खून साफ करने के लिए। एक जालिम ने 3 फल वाला तीर मारा जो मेरे हुसैन के सीने में लगा। करबला में 3 तरह के तीर थे, एक नोक वाला तीर, मुसल्लस शक्कर वाला तीर और 3 फल वाला तीर। जो फल थे वो मोड़े होते थे। इमाम के सीने में जब 3 फल वाला तीर लगा, इमाम ने चाहा कि सामने से इस तीर को निकालो। इमाम को इल्म हो गया मेरा सीना 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। इमाम ने पुष्प में हाथ डाल के उस तीर को निकाला, खून का परवाना जारी हुआ। एक जालिम ने पहलू में नेजा मारा, मेरा हुसैन घोड़े से जमीन पर गिरे। अब कातिलों ने घेर लिया मेरे हुसैन को। चौथे इमाम फरमाते हैं, अनब्न मन कुतिला सबरा, मैं उसका बेटा हूं जिसे कातिलों ने इत्मीनान से मारा है। उन्हें कोई रोकने वाला नहीं था, कोई मना करने वाला नहीं था। अब दोस्तों मेरे हुसैन की हालत ये है, मेरे हुसैन खाक करबला पे लेटे हुए हैं, सर जगह जगह से कटा हुआ है तलवारों के वार से। जितनी तलवारें मार सकते थे मारी हैं। पेशानी की हड्डियां टूटी हुई हैं, अब वो कटे हुए हैं, आंखों में इतना खून है कि आंखें खुलती नहीं है। थोड़ी थोड़ी देर बाद बड़ी मुश्किल से मेरे इमाम दाएं आंख के गोशे को खोल के खैमों की तरफ देखते हैं, अपनी बहनों के खैमों, अपने बच्चों के खैमों को देखते हैं। दाढ़ी खोर रखेदार है, मेरे इमाम के दांत टूटे हुए हैं। ये जालिम मुंह में तीर मारते रहे, मेरे इमाम के शाने कटे हुए हैं, हड्डियां टूटी हुई है। जालिम खंजर लेके आते थे, गले में मारते थे, गले से निकाल कर फिर सीने में मारते थे। अब तो मेरा हुसैन खाक करबला में लेटा हुआ है, बैठ भी नहीं सकता। एक मर्तबा मेरे हुसैन ने सीने पर नजर मासूम दिया और जालिम तूने वहां पाँव रखा है जो बड़ी अजीब जगह
اللہ کے نبی دیر تک بوسے دیا کرتے تھے۔ یہ وہ منظر ہے جسے یاد کر کے 12ویں امام بھی روتے ہیں، کہتے ہیں میرے جد مظلوم مجھے وہ منظر نہیں بھولتا جب آپ کا خالی گوڑا خیمہ آیا، الٹی ہوئی زین تھی، بیویوں نے امام کی ذوالجناح کو جب دیکھا، خالی ذوالجناح کو دیکھا، باقی بیویوں نے گھوڑے کو گھیر لیا، میری بڑی شہزادی دوڑی ہے بلند ٹیلے کی طرف، کیا دیکھا؟ وَالشِّمْرُ الدَّالِفُ عَلَىٰ صَدْرِهِ آخِمُ اللَّحْيَةَهُ بِيَدِهِ، شمر بلور کے ناپاک پاؤں حسین کے سینے میں سے ہاتھ میں داڑھی پکڑے ہوئے امام کی گردن بزر میں چلا رہا تھا، اور علی کی بیٹی دونوں ہاتھ سر میں رکھ کے کہتی تھی واہ غربتہ اجرکم اللہ۔ بس دو جملے سن لو۔ امام کی شہادت ہو گئی، 3 دن تک جنازہ بے غور و کفن پڑا رہا۔ امام سجاد اعجاز امام سے کربلا تشریف لائے اور امام کو دفن کرنے لگے، میت کو قبر میں رکھا۔ 2 مسئلے علماء بیان کرتے ہیں، جب کہتے ہیں میت کو قبر میں رکھو تو بند کفن کھولو، مجھے بتائے نا وہ کفن کہاں تھا جس کے میرے چوتھے امام بند کھولتے؟ میت کو قبلہ رخ رکھو، اس کا رخسار خاک پہ رکھو، مجھے بتائے نا وہ سر کہاں تھا جس کے میرے چوتھے امام قبلہ رخ رکھتے؟ آئے میرا بے کفن امام، آئے وہ سر کبھی ظالم شمر کے ہاتھ میں تھا، کبھی نو کے نیزہ پر تھا، کبھی خولی کے تنور میں تھا، کبھی شرابی کے دربار میں تھا، اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی، وہ بے ادبی کرتا تھا، اور میری شہزادی توجہ کہتی تھی سجاد اس ظالم کو روک، میرے حسین کے چہرے میں چھڑی نہ مارے۔ لا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔